میں بے پناہ تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس مجلس میں شرکت فرما کر شہزادی کونین سے نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں حاصل فرمائیں۔ خدا حاضر ہوا ہے، اس پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ۔ دور حاضر میں ہے آیا ایک مشینی انقلاب۔ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ۔ دور حاضر میں ہے آیا ایک مشینی انقلاب، مشین انقلاب۔ آ رہا ہے آج سب ملکوں میں دینی انقلاب۔ کیا کہنے ہیں، واہ صحیح واہ بات واہ ڈاکٹر صاحب، واہ کیا واہ بات۔ واہ۔ دور ماشاء اللہ۔ حاضر میں ہے آیا ایک مشینی انقلاب، آ رہا ہے آج سب ملکوں میں دینی انقلاب۔ ماشاء اللہ، گونجتی ہے ساری دنیا میں صدائے یا حسین۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، شکریہ۔ ہاں ہاں ہاں۔ گونجتی ہے ساری دنیا میں صدائے یا حسین، اب غمی کی سرحدوں پر ہے حسینی انقلاب۔ کیا کیا کہتے ہیں، کہنے ہیں، واہ 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 ماشاء واہ اللہ واہ۔ ڈاکٹر صاحب، واہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی مقبول ناظم جو نظامت کے تمام اسلوب سے مالا مال ہے، جناب ماشاء اللہ، شاہ صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ نوازش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مومنین کو، سب حاضرین کو، سامعین کو بہت بہت السلام علیکم اور آداب عرض۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے، جناب محترم ڈاکٹر غضنفر صاحب کی طرف سے، اور آج کی اس شب جمعہ کے پروگرام کے بانی سید طاہر شاہ صاحب کی طرف سے آپ سب حاضرین کا، سب مومنین کا تہہ دل سے مشکور۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے، اور ہماری آج کی اس محفل کے بانی سید طاہر شاہ صاحب کی تمام حاجات اور اس عبادت کو قبول کرے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا تلاوت کلام پاک کے لیے اپنے محترم بھائی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمیں نوازیں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ محمد۔ شکریہ جی۔ میں آج سورہ النمل کی شروع کی آیت تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدی و بشر للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ ترجمہ ہے، یہ آیتیں قرآن اور ایک روشن واضح کتاب کی ہیں جو ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو ابدی حقیقتوں اور خدا اور رسول کو دل سے مانتے ہیں، جو نماز حقوق اللہ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ جو حقوق الناس کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے کاموں، کرتوتوں، بدکاریوں کو جو آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، ان کے لیے خوب سزا بنا دیا ہے، اس لیے وہ اپنی دنیاوی خواہشات ہی کے پیچھے اندھے بنے ہوئے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑی اور کڑی سزا ہے، وہ آخرت کی دوسری زندگی میں بڑا سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سید طاہر شاہ صاحب سے آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔
سید طاہر شاہ سے۔ اللہم جی صلی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال سمیت فاطمہ انہا قالت داخل علی برسول اللہ فی بعض الیام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی آجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وسرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت اللهم صل على محمد أجل فرج آل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا والدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتازانو لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی والشاف یا امتی قد ازنت لک فدخل معہما تحت الکساء اللهم صل على محمد وعجل فرج آل محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة اخی وابن امیر رسول اللہ فقلت نعم ها هو مع والدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحبة لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء أو ما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم عدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيات
ولا ارض مدحیاتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مزیاتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم وفاطمۃ وابوها وبالوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وعجل فرج آل محمد فقال جبرائیل یا ربی اتازانو لی ان اخبیت الى الارض لاکون معهم سادسا فقال قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیکم یا رسول اللہ علی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیات والاکرام ویقول لك وعزت وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیاتا ولا ارض مدحیاتا ولا قمر منیرا ولا شمس مزیاتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فخلت اذانو لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین وحی اللہ انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبينا الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرج آل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شياطين ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز الشياطين ورب الكعبة فقال إني رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شياطين ومحبين وفيهم مخموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته قال علي إذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شياطنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ طاہر بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت. بسم اللہ. صرف باقی جو ہمارے دوست احباب جو ہمارے باقی بھائی آج کی اس محفل میں شامل ہیں، صرف ان کی اطلاع کے لیے کہ جو طاہر بھائی ہمارے ہیں، طاہر شاہ صاحب اس اردو فاؤنڈیشن کے بہت پرانے شروع کے ساتھی میں سے ہیں، ان میں ان کا شمار ہے، اور ہمارے نیو جرسی کے بہت ہی پرخلوص دوست بھائی واٹس ایپ پہلے شروعات میں جب یہ بنا اس وقت کے ساتھی ہیں، تو بہت ہی ہمیشہ بہت پیار خلوص سے ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آج کی اس محفل کے، آج کی اس مجلس کے یہ بانی بھی ہیں. تو ان کی مرحومین کے لیے، اور ہمارے ایک دو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا، حکم دیا کہ ایک اور دوست فرحت عباس صاحب ابن ذاکر انصار صاحب، ان کی مغفرت کے لیے دعا ہے. تو طاہر شاہ صاحب کے مرحومین اور آپ سب لوگ اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مولانا اگر موجود ہیں تو آپ دعا کرا دیجیے. خداوند عالم ہمارے بھائی طاہر شاہ صاحب اور
تمام مرحومین اور جس مرحوم کا نام لیا گیا اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تمام مریضوں کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، اور میرے معبود جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا اہتمام فرما، اور جو مومنین یہاں مجلس میں شریک ہیں ان کی کوئی خاص حاجت ہے اس حاجت کو باب المراد ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پوری فرما، اور اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما، اور اس سال کو سال ظہور حضرت حجت ابن الحسن العسکری قرار فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اب سلام کے لیے میں اس سے پہلے کہ دعوت دوں اپنے دوست عمران بھائی کو، عمران نقوی صاحب کو، چند اشعار، 4 اشعار میں اپنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عرض کیا ہے کہ آل نبی کے نور سے ہیں دونوں، آل نبی کے نور سے ہیں دونوں جہاں قائم، آل نبی کے نور سے ہیں دونوں جہاں قائم، ارض و سما میں ہر سو خدا کے نشاں قائم، ارض و سما میں ہر سو خدا کے نشاں قائم، شمس و قمر ہیں ان سے، شام و سحر ہیں ان سے، شمس و قمر ہیں ان سے، شام و سحر ہیں ان سے، قائم کے وسیلے سے ہے بزم جہاں قائم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قائم کے وسیلے سے ہے نظم جہاں قائم، ذکر شہ مظلوم یوں ہی ہوتا رہے گا، ذکر شہ مظلوم یوں ہی ہوتا رہے گا، میسم کی طرح ہوگی مومن کی زباں قائم، کی طرح ہوگی مومن کی زباں قائم، یا رب در حسین سے ملتا ہے مجھ کو سب، یا رب در حسین سے ملتا ہے مجھ کو سب، یا رب رہے دلشاد پہ یہ سائے باں قائم، یا رب رہے دلشاد پہ یہ سائے باں قائم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی عمران نقوی صاحب سے آئیں اور سلام برحضور اپنے اسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ عمران نقوی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت لمبے عرصے بعد آج حاضری دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولا حسین کی شان میں میرا حسین باغ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، واہ ماشاءاللہ۔ مولا حسین باغ۔ ایک سلام کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 حسین باغ تو ان سے مانگ لے جو کچھ بھی دل کرے تو ان سے مانگ لے جو کچھ بھی دل کرے واہ مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے بے شک بے شک سبحان اللہ حسین باغ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے واہ 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 حسین باغ نعرہ حیدری یا علی حیدر ماشاءاللہ عمران بھائی واہ کیا ہی بات ہے عمران بھائی ماشاءاللہ سلامت رہے ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی مولا حسین کی ماشاءاللہ جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے بطول ہے ماشاءاللہ واجب مولا حسین باغ صلوات پر محمد علیہ کیا کہنے عمران بھائی ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل اب محمد بلا کسی تاخیر کے میں خطیب اہل بیت خطیب آل عمران اس بزم کی رونق ہمارے محترم قبلہ حضور مولانا ریحان زیدی صاحب سے گزارش کروں گا سید ریحان زیدی صاحب سے آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں محترم سید ریحان حیدر زیدی صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صلاة اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا
الملقب بطه والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد وعجل لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن دینی. صلوات پڑھ دے محمد وعلى اللهم محمد. عزیزان گرامی اور برادران جذبہ ایمانی، ماشاءاللہ سے یہ ایک سلسلہ جو بہترین سلسلہ ہے، اور جیسے ہمارے دلشاد صاحب جو ناظم مجلس بھی ہیں آج ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے جناب یہ جو بانی مجلس ہیں شاہ طاہر شاہ جی صاحب ایک پرانے رکن ہیں، تو یہ باتیں سن کر ایک خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس دیار غیر میں کہ جہاں اپنا کلچر نہ ہو اور جہاں اپنا ماحول نہ ہو، ایسے ماحول میں بھی اپنی سنتوں کو، اپنی رسموں کو، اپنے روایات کو دائم اور قائم رکھنا، ان طریقوں سے یہ ایک قابل ستائش ہے، قابل تعریف امر ہے. اور ماشاءاللہ آپ حضرات کی محبتیں جو ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا کہ بڑے صدق دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپ حضرات جوائن کرتے ہیں مجلس اعزا کو بھی اور جشن کو بھی. ابھی انوار شعبانیہ کے بعد اب پھر سے ایک سلسلہ مجالس کا ہے. انوار شعبانیہ کے جشنوں میں شریک تھا. ماشاءاللہ سے بہترین اشعار، بہترین قصیدے آپ حضرات نے بیان فرمائے اور ہم سبھی مستفیض ہوئے ان تمام قصیدوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے سے، اور اچھے اچھے اشعار سننے کو بھی ملے. یہ الگ کا مسئلہ رہا کہ میں پورے وقت اس وقت حاضر نہ رہ سکا بعض مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن میں نے اکثر لوگوں کو سنا ماشاءاللہ سے. خدا آپ حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ میری دعا ہے. اور سب سے اہم دعا انسان کی یہی ہونی بھی چاہیے کہ اللہ ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے مراجعین کرام جب ارشاد فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت آیت اللہ العظمہ آغا بہجت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آقا ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، آپ کی دعائیں مستجاب ہیں اور آپ بڑے یعنی قابل ستائش ہیں ان مراحل میں. تو وہ کوئی دعا نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ تمہارے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جب وہ اس جملے کو کہتے تھے تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ حضور یہ آپ دعا کرتے ہیں کوئی اور ہمارے لیے دعا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے توفیقات میں اضافہ فرما دے تو ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں. توفیق اللہ کی جانب سے ہے. اب جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے، وہ اسی کے اعتبار سے قدم اٹھاتا ہے. اور معرفت کا جہاں تک سوال ہے، انوار شعبانیہ کے بعد میں نے سوچا میں کیوں اس انوار شعبانیہ میں شرکت نہ کروں اور تشنا نہ رہ جاؤں. لہذا میں نے آج موضوع کا انتخاب ہی ایسا کیا ہے کہ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا 40 حدیثیں تو خود ہمارے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ اور ان کے بارے میں جو دوسرے معصومین سے حدیثیں آئی ہیں ان میں سے میں ایک حدیث جو دعا کی شکل میں ہے آپ حضرات کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے اصل چیز جو ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ ہماری طرف سے یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں معرفت امام ہونی چاہیے. معرفت امام کیا ہے؟ اور معرفت امام ہونے کے لیے ہمیں ولایت امام میں آنا چاہیے.
جتنا ہم ولایت امام میں آئیں گے اتنی ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اور ولایت امام میں آنے کا مقصد اور ولایت امام میں آنے کے لیے ہمارے پاس میں اطاعت امام ہونی چاہیے۔ جب اطاعت امام ہوگی تو ولایت بڑھتی چلی جائے گی، جب ولایت بڑھتی چلی جائے گی تو معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تو اپنے نفس کی مجھے معرفت کرا، پہچان کرا، اگر میں نے فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر تو نے اپنے نفس کی معرفت مجھے نہیں کرائی، لم عارف نبی کا، تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ معرفت خدا حاصل کرنا ہے ہمیں، اور جب ہم معرفت خدا حاصل کر لیں گے تو ہمیں خود بخود معرفت نبی حاصل ہو جائے گی۔ اب میں ایک جملہ یہاں معصومین کی زبان میں جب دعا یہ آئی ہے تو اس کا ترجمہ کرنے کے بعد ایک جملہ اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کو جتنی معرفت اللہ کی ہے اسی اعتبار سے اس نے رسول کی معرفت حاصل کی ہے۔ بے شک بے شک، میں پھر جملہ پلٹ دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات محظوظ ہوں، پھر جملے کو پلٹ دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کو محدود کیا ہے انہوں نے علم رسول کو بھی محدود کیا ہے، بے شک توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے معرفت کے اعلیٰ درجے کو ذات پروردگار کا پایا ہے انہوں نے اعلیٰ درجے کا نبی اپنے یہاں پایا ہے۔ نبی کو محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی معرفت میں محدود ہو چکے ہیں۔ اگر خدا کی معرفت آپ کی لامحدود ہوتی تو آپ نبی کو محدود نہ کرتے۔ بولنے والے تو اپنی معرفت کرا تاکہ میں تیرے نبی کی معرفت کروں، اور اس کے بعد اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگار عالم تو اپنے رسول کی معرفت کرا، فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت ہمیں نہ کرائی تو لم عارفو حجتک، تو ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکیں گے۔ یعنی نبی کی معرفت میں چھپی ہوئی ہے حجت خدا کی معرفت۔ بے شک اب ظاہر سی بات ہے جب حجت خدا کی معرفت نبی میں ہے، نبی کی معرفت خدا میں ہے، اب جب ہم خدا کی معرفت نہیں ہو ہمارے پاس، نبی کی معرفت نہیں ہو، حجت خدا کی معرفت نہیں ہو، تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتُكَ، اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت ہمیں نہ کرائی، ضللت عن دینی، تو ہم اپنے دین سے ہی گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اپنے دین سے ہم گمراہ ہو جائیں گے اگر حجت خدا کی معرفت نہ ہو۔ تو تین معرفتیں ہیں، پہلی معرفت خدا کی، دوسری معرفت رسول کی، تیسری معرفت حجت خدا کی۔ ہم 1400 سال سے اسی بات کو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی ناقص کلمہ مت پڑھو، معرفت خدا میں کہو لا الہ الا اللہ، معرفت رسول میں کہو محمد رسول اللہ، معرفت حجت خدا میں کہو علی ولی اللہ۔ اب جب یہ تینوں معرفتیں حاصل ہو جائیں گی ہمارے لیے تو کلمہ بھی مکمل ہو جائے گا اور دین سے بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں جو اوصاف ہمارے معصومین میں سے سر فہرست بیان فرمائے رسول خدا نے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ چونکہ مجھے جشنوں میں یہ بات پڑھنے کا موقع نہ ملا اور ماہ شعبان رخصت ہو رہا ہے تو لہٰذا میں ایک حق ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اختتام کلام میں معرفت میں ہماری اضافہ ہو جائے۔ میں اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں، آپ حضرات تو ماشاءاللہ اہل معرفت ہیں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا مہدی میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے اور وہ 40 سال کا جوان دکھائی دے گا۔ یہ جو جملہ ہے امام علیہ السلام اور رسول خدا کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ ایسے دکھائی دیں گے جیسے کوئی 40 سال کا جوان دکھائی دے رہا، اور اس کا چہرہ چاند اور ستارے کی طرح چمکے گا۔ وہ 2 سفید عبائے پہن کر کے آئے گا، 2 سفید، اس کے داہنے رخسار پر تل ہوگا، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے داہنے رخسار پر تل ہوگا، اور مہدی جب خروج کریں گے
ان کے سر پر ایک بادل ہوگا اور اس بادل میں سے آواز آئے گی یہ مہدی خدا کا خلیفہ ہے، یہ مہدی خدا کا خلیفہ ہے، یہ مہدی خدا کا خلیفہ ہے، اس بادل سے آواز آئے گی۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا لوگ انکار کریں گے۔ کیوں انکار کریں گے؟ اس لیے کہ لوگ انہیں بوڑھا سمجھیں گے۔ بھئی فرض کر لیجئے اس سال ظہور امام ہو جائے انشاءاللہ تعالی تو تقریباً 1200 برس کی عمر مبارک ہے، تو لوگوں نے 1200 برس کا انسان تو بوڑھا ہوگا، تو امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ امام مہدی کا انکار کریں گے اس لیے کہ وہ انہیں بوڑھا سمجھیں گے، لیکن جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ جوان دکھائی دیں گے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جوان دکھائی دیں گے، ایک نوجوان کی طرح ہوں گے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کی علامتیں جو معصومین نے ارشاد فرمائی ہیں 3 علامتیں، یعنی 3 طرح کی علامتیں ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ پہلی علامت یہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی، جو امام کے ظہور سے 10 سال پہلے وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسری علامتیں وہ ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظہور سے چند سال پہلے، بس کچھ ہی سال پہلے ظاہر ہوں گی، اور کچھ علامتیں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی وہ ہیں جو اسی سال ظاہر ہوں گی جس سال ظہور ہوگا۔ یہ 3 طرح کی علامتیں، بہت سال پہلے، کچھ سال پہلے اور اسی سال۔ تو روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام نے جب دعوی سلونی کیا تھا تو ساسا بن سوہان نے امام سے پوچھا، دیکھیے بات ہے کوفے کی، کوفے میں دعوی سلونی کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب، ساسا بن سوہان خطیب کوفہ ہیں، بلکہ خطیب فضائل امیر المؤمنین ہے، بلکہ یوں کہوں جناب ساسا بن سوہان کے لیے تاریخ کہتی ہے خطیب شاہ، زبردست خطیب ان کا نام پڑ گیا تھا۔ یہ ایسے خطیب تھے کہ دربار معاویہ میں جا کر بھی فضیلت علی پڑھا کرتے تھے، سبحان اس اللہ، لیے ان کا لقب یہ ملا خطیب شاہ۔ جیسے ہی مولا نے دعوی سلونی کیا تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ساسا نے سوال کر لیا، یا امیر المؤمنین آپ نے دعوی سلونی کیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ دجال کب نکلے گا؟ سوال عجیب ہے، کہاں سلونی کا دعویٰ کس اعتبار سے ہے اور کہاں کہا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے امیر المومنین دجال کب آئے گا؟ چونکہ ظہور امام سے پہلے 5 چیزیں آئیں گی، مجھے وقت ملا تو ان کی طرف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ان میں سے ایک دجال ہوگا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ساسا بن سوہان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ساسا بیٹھ جاؤ، اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں علی کا، آپ مجھے پوری رات بھی دعائیں دیں گے تو اس جملے کے برابر نہیں ہو سکتی جو علی نے ساسا کے لیے کہا۔ توجہ چاہ رہا، یہ دعائیں آپ کی میرے لیے قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ امام نے کہا ساسا بیٹھ جاؤ، اب وہ جملہ سنیے، خدا نے تمہارے کلام کو سن لیا ہے اور تمہارے ارادے کو بھی پہچان لیا ہے۔ سبحان اللہ، واجبہ، تمہارے کلام کو سن لیا ہے، تمہارے ارادے کو پہچان لیا ہے۔ بتانا چاہتے ہیں علی ابن ابی طالب ساسا تم نے میرے بیٹے مہدی کی طرف لوگوں کو اشارہ کر دیا ہے، اس سے بڑی معرفت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد امام نے کہا ساسا سنو، پہلی نشانیاں وہ سنو جو 10 سال پہلے ہوں گی، اور اس نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگ نماز کو کھو دیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں سمجھیں گے۔ یہ ایک وہ علامت ہے امام کے ظہور کی جو 10 سال پہلے ہونی ہے۔ اب عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے، اگر نماز کے مقابلے میں کوئی چیزوں کو لایا جائے یا نماز کی اہمیت نہ سمجھی جائے تو علی بن ابی طالب کا وہ قول صادق آ رہا ہے جو امام نے دجال کے آنے کی خبر دی ہے کہ لوگ نمازوں کو کھو دیں گے۔ دوسری علامت سنو ساسا، لوگ امانتوں کو ضائع کریں گے، امانتوں کو امانت نہیں سمجھیں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جھوٹ کو حلال سمجھیں گے کہ جھوٹ بولنا صحیح ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ سود کھائیں گے، اور 5ویں علامت یہ ہے کہ رشوت لیں گے۔
مولا علامتیں بیان کرتے جاتے ہیں، میں صرف 5 علامتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوسری علامتیں جو ظہور سے چند سال پہلے ہوں گی، جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا، وہ یہ ہے کہ دجال اور سفیانی کا خروج ہوگا، یعنی سفیانی کا خروج۔ اب یہ سفیانی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے سفیانی کا، آج کی مجلس میں شاید نہ پہنچ پاؤں، اگر ہو سکا تو اگلی جو مجلس ہوگی اس میں دجال اور سفیانی سے آپ کی خدمت میں بحث کروں گا۔ تو دوسری علامت یہ ہے کہ جو چند سال پہلے ہی ہونا ہے، بلکہ ظہور کے وقت ہی ہونا ہے، وہ ہے سفیانی کا خروج اور سید حسنی کا قتل۔ یہ سید حسنی کون ہے جس کا قتل ہوگا؟ آپ کی خدمت میں اگلی مجلس میں پیش کیا جائے گا۔ اور رمضان المبارک کے آخر میں چاند گرہن ہوگا، یہ بھی علامت ظہور میں سے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں جب آخری وقت ہوگا تو اس میں چاند گرہن ہوگا، یعنی چند سال پہلے جو علامتیں ہوں گی۔ اور تیسری علامت جو ظہور والی علامتیں جو اسی سال ہونی ہے، کسی ہاشمی کا نکلنا ہوگا، کوئی سید ہاشمی ہوگا، وہ کہے گا کہ میں ہاشمی ہوں، تو آپ مہدی اگر ہیں تو آپ دلیل دیجئے کہ آپ مہدی ہیں۔ اب ذرا سے روایت کو سنبھلیے ذرا سا، اور میرے ساتھ رہیے گا بڑے ہی اطمینان کے ساتھ۔ میں یہاں تک آپ حضرات کو لائے مقدمہ بنا کے، کوئی ہاشمی ہوگا اور وہ ہاشمی امام مہدی سے سوال کرے گا کہ آپ دلیل دیجئے کہ آپ اگر مہدی ہیں تو آپ کے پاس میں دلیل کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اچھا تم دلیل دیکھنا چاہتے ہو، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھیں گے، آسمان میں ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس پرندے کو امام علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں گے، اشارہ کریں گے، اور وہ پرندہ حضرت کے دستے مبارک پر آ کر کے بیٹھے گا، اور جیسے ہی حضرت کے دستے مبارک پر آ کے بیٹھے گا تو خدا کی قدرت سے کلام کرے گا، اور کلام کرنے کے بعد گواہی دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ امام مہدی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک علامت یہ ہاشمی پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ ہاشمی کون ہے، ان کا تذکرہ بھی ہم اگلی مجلس میں کریں گے، کیونکہ بحث طولانی ہو جائے گی، لہذا ہم آج سرخیاں دے دیتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر پرندہ بیٹھے گا، وہ پرندہ گواہی دے گا، بالکل ویسا ہی منظر پیش ہوگا جیسا کسی نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ جناب سلمان فارسی کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جناب سلمان فارسی نے کہا تھا کہ یا علی مردے زندہ کیسے کیے جائیں گے، ذرا مجھے آپ دکھائیے۔ تو مولا نے کہا تھا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا مولا یقین تو ہے لیکن ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے ایک پرندے کو اشارہ کیا تھا، پرندہ آیا تھا، آ کر کے علی کے ہاتھوں پہ بیٹھا تھا، علی نے چھری کے ذریعے سے اسے ذبح کیا تھا، اور ذبح کرنے کے بعد میں پھر اس کی چونچ کو، منقار کو اور اس کے بدن کو لگایا تھا، پھر علی نے اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا، اور ذبح ہونے کے بعد، منقار لگانے کے بعد، چونچ لگانے کے بعد، اس کا منہ لگانے کے بعد پرندہ اڑتا ہوا پھر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر علی نے اسی پرندے کو بلایا تھا، وہ پرندہ پھر آیا تھا، پھر علی نے اسے ذبح کیا تھا، پھر پرندے کو رہا کیا تھا، پھر پرندہ چلا گیا تھا۔ اسی طریقے سے کتاب مدینۃ الماجز میں واقع ملتا 70 مرتبہ علی ابن ابی طالب نے اس پرندے کو ذبح کیا اور اسے آزاد کیا۔ تو جب سلمان سے دیکھا نہ گیا تو سلمان نے پوچھا ہے پرندے، سلمان نے ایک مرتبہ مولا کائنات سے سوال کیا، یا علی بس مجھے اتنی طاقت دے دیجئے کہ میں اس پرندے سے کچھ گفتگو کر لوں۔ تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا سلمان کیوں نہیں گفتگو کرتے، تم اس سے گفتگو کرو، یہ حکم خدا سے گویا ہو جائے گا۔ تو سلمان نے پرندے سے پوچھی تھی یہ بات، اے پرندے بتاؤ تم ہر بار ذبح ہوتے ہو، ہر بار چلے جاتے ہو، کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ذبح ہونے میں؟ تو پرندے نے کہا طبیعتاً تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا تم دیکھتے نہیں ہو زمانے کا ولی مجھے بلا رہا ہے، تو اس میں تکلیف نہیں زیادہ زمانے کا ولی مجھے بلا رہا ہے۔ بس اسی واقعے کو امام مہدی بھی پرندے کے ذریعے سے کر کے بتائیں گے، پرندہ گواہی دے گا کہ یہی امام مہدی ہے۔ اور دوسری علامت پھر ہاشمی کو امام دکھائیں گے۔ دوسری علامت میں کیا ہوگا، امام ایک سوکھی لکڑی کو لیں گے، اسٹک، سوکھی لکڑی کو لیں گے، سوکھی زمین میں گاڑیں گے، اور جب وہ لکڑی سوکھی زمین میں گڑے گی تو ایک مرتبہ ہری بھری ہو جائے گی، امام مہدی موم کی طرح پھر اس کو نرم کر دیں گے،
اور جب موم کی طرح اس کو نرم کر دیں گے تو ایک مرتبہ وہ لکڑی سوکھی ہوئی جو درخت بن گئی ہے وہ گواہی دے گی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امام مہدی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہاشمی کون ہے جس نے امام مہدی کی گواہی مانگی ہے؟ اب میں تاریخ کو 95 ہجری سے پہلے پھر ملانا چاہتا ہوں ایک بار عزیزان گرامی، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ محظوظ ہو سکیں اور آپ کو آج کی مجلس کا لطف آ سکے. ہوا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا جناب محمد حنفیہ نے دعوی امامت کیا تھا اور امام سجاد علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ امام ہیں تو حجر اسود کے پاس چلیے، حجر اسود جس کی گواہی دے گا وہ امام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو امام نے کہا تھا ہاں چلو حجر اسود کے پاس جاتے. حجر اسود کے پاس میں امام زین العابدین محمد حنفیہ کو لے کر کے گئے. بتا اے حجر اسود کون امام ہے؟ یہ امام ہے یا میں امام ہوں؟ تو حجر اسود نے کیا گواہی دی تھی؟ حجر اسود نے گواہی دی تھی کہ انت الامام انت الامام انت الامام. امام زین العابدین سے کہا تھا آپ امام ہیں آپ امام ہیں آپ امام ہیں. محمد حنفیہ نے گواہی حجر اسود سے کیوں دلوائی تھی؟ اس لیے کہ لوگ امام محمد حنفیہ کو امام مان رہے تھے. محمد حنفیہ حجر اسود سے گواہی دلوا کے بتانا چاہ رہے تھے میں امام نہیں ہوں بلکہ یہ میرا بھتیجا امام زین العابدین امام ہے لوگوں کا. سے گئے تھے محمد حنفیہ. سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. طریقے سے ہاشمی نہیں کہے گا کہ میں امام ہوں. ہاشمی دنیا والوں کے سامنے گواہی دلوائے گا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو امام مہدی کا انتظار کر رہے تھے وہی امام مہدی آیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت میں اتنے ہمیں اب کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی بار پیش کروں گا. اور دیکھیے معرفت امام اور پھر امام کی خدمت میں عریضہ لکھنا کہ بالخصوص توجہ چاہوں گا وہ حضرات جو شعر پڑھتے ہیں کہ نہ روشنائی نہ رنگ ہنا سے لکھوں گا. نہ روشنائی نہ رنگ ہنا سے لکھوں گا انوکھی شان انوکھی ادا سے لکھوں گا. اور امام کیسے نہ آئیں گے دیکھنا یہ ہے. امام التجا کیسے نہ آئیں گے دیکھنا یہ ہے. عریضہ اب کے میں خاک شفا سے لکھوں گا. عریضہ اب کے میں خاک شفا سے لکھوں گا. تو جتنا بھی ہم سے ہو سکے کیونکہ ہم آستان ماہ مبارک رمضان میں وارد ہو رہے. اگلا دن اگلی جو مجلس ہوگی ہماری انشاءاللہ وہ استقبال ماہ مبارک رمضان میں ہوگی. جو ہماری باتیں رہ جائیں گی اس مجلس میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا. میں اپنی اس مجلس میں ایک مسئلے کا جواب دے دوں علی الاعلان جو مسئلہ مجھ سے معلوم کیا گیا اور وہ یہ ہے اگر کوئی انسان صبح کو نماز فجر کے بعد میں پانی پی لے یعنی اذان ہونے کے بعد نماز کا وقت ہونے کے بعد میں پانی پی لے اور پانی پینے کے بعد یہ پتا چلے کہ یہ جو وقت تھا اذان کا وقت ہو چکا تھا میں نے غلط پانی پیا ہے تو کیا ایسے میں روزہ باطل ہے یا روزے کو پورا کرے گا؟ حضرت آیت اللہ العظمی آغا سستانی ارشاد فرماتے ہیں ان کا جو احکام روزہ ہے میں ریفرنس آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا. اس میں آپ ارشاد فرماتے اگر کوئی انسان غلطی سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے وہ روزے کو پورا کرے گا کیونکہ اس کے علم میں نہیں تھا اذان ہوئی ہے یا اذان نہیں ہوئی ہے. لیکن کوئی انسان کہہ کے نہ کھائے پیے اور وہ یہ نہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی آدمی نے سے کھا پی لیا ہے لہذا ہمارا روزہ صحیح ہو جائے گا. نہیں جان بوجھ کے اگر اس کام کو کرے گا تو روزہ باطل ہے. لیکن اگر بھولے سے اس کے ذہن میں بات نہیں رہی ہے کہ اذان ہو گئی ہے یا اذان نہیں ہوئی ہے دھوکے سے اس نے پی لیا ہے یا کھانا کچھ کھا لیا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے جو اور مسائل ہوں گے جو مسافات کے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم اسی طریقے سے پیش کرتے رہیں گے. خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اس امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کی توفیق عطا فرمائے. نہ بھی ہو سکے ہمارے سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت میں ہمیشہ منہمک رہیں. ہمیشہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت میں لگے رہیں. اور معرفت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ ہمیں اطاعت امام میں آنا ہے. امام نے جو کہہ دیا آمنا و صدقنا ہمیں وہ قبول کرنا. اسی لیے امام کے قیام سے پہلے
یہ ایک روایت ہے، اس پہ میں مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا، میرا وقت بھی قریب قریب ختم ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام کے قیام سے پہلے چھٹے امام کی حدیث ہے 5 چیزیں ظاہر ہوں گی۔ یہ 5 وہ ہیں جو ظہور سے پہلے ہوں گی، اسی وقت، اسی سال۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ یمانی کا خروج۔ ایک شخص ہے یمانی، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، وہ نکلے گا۔ دوسرا ہے آسمان سے ایک ندا آئے گی، آسمان سے ایک آواز آئے گی اور وہ آواز تمام لوگ سنیں گے۔ تیسری چیز ہے سفیانی کا خروج، یہ سفیانی قتل و غارت کرے گا۔ رسول کی حدیث ہے، حدیث میں آیا ہے کہ زمین نے اس سے زیادہ سخت ترین دن نہیں دیکھا ہوگا۔ البتہ میں یہ کربلا، عاشور، ان تمام چیزوں کو ہٹا کے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ تو کربلا سے زیادہ سخت تو دن زمین نے اور آسمان نے دیکھا ہی نہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ میں اس سے ہٹ کر کے، کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی تو معصومین علیہ السلام سے ہٹ کر کے باتیں ہوتی ہیں۔ سفیانی کا خروج ہوگا اور بیدا میں زمین دھس جائے گی، یہ چوتھی علامت ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ہے بیدا، وہاں پر زمین دھس جائے گی۔ اور 5ویں چیز ہے نفس زکیہ کا قتل ہوگا۔ دیکھیے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور امام کے وقت بھی قتل و غارت ہونا ہے، لیکن کیسے قتل و غارت ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے، وہ تمام طریقے ہیں، وہ تمام روایات موجود ہیں۔ سفیانی کا خروج کیسے ہوگا، دجال کیسے آئے گا، یمنی کیسے آئے گا، نفس زکیہ کا قتل کیسے ہوگا، یہ تمام وہ علامت ظہور ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور اسی بیٹے کے ظہور کو میرے آقا و مولا امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنا مہدی بیٹا کہہ کر کے یاد کیا ہے۔ امام مہدی کی خاصیت میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے، جیسے ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتولین کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ جو پردے غیب میں ہے، کہاں ہے وہ جو بی بی کی چھینی ہوئی چادر کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ جو شہزادی کے اوپر لگے ہوئے تازیانوں کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ جو شہزادی جناب سکینہ کے رخسار مبارک پر لگے ہوئے تماچوں کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ زمانے کا امام جو جناب عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ پردے غیب میں رہنے والا امام جو جناب علی اکبر کے کلیجے میں لکی ہوئی برچھی کا بدلہ لے گا، کہاں ہے میرا امام جو جناب قاسم کے پامال شدہ ٹکڑوں کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ میرا امام جو شہزادی جناب فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا آ کر کے بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ امام جو میرے مولا حضرت علی کی ضربت کا بدلہ لے گا جو آپ کے سر مبارک پر پڑی۔ کسی نے یہی تو پوچھا تھا امام سے، جب آپ کے دادا کے یہاں ضربت لگی تھی تو آپ کے دادا کی کیفیت کیسی تھی؟ امام سجاد نے آواز دیا، اس طریقے سے میرے باپ دادا کا سر کھلا تھا جو میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، جیسے کہ قرآن کو بیچ سے کھول دیا جائے۔ عزادارو کہاں ہے وہ زمانے کا امام جو بدلہ لے گا؟ 2 جملے پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انوار شعبانیہ کی آخری مجلس ہے، اس میں میں اگر شہزادے علی اکبر کا تذکرہ نہ کروں گا تو سمجھتا ہوں حق ادا نہ ہوگا۔ شہزادے علی اکبر کی وہ شخصیت تھی کہ جس وقت شہادت کے بعد 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے اور قافلہ چلتے چلتے کوفے پہنچا اور کوفے کے بعد شام کی طرف رواں اور دوا رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب شہر سے دوسرے شہر جاتے گاؤں میں کچھ گاؤں بھی پڑتے ہیں راستوں کے اندر، اس گاؤں میں ایک گاؤں ایسا پڑا کہ جہاں بیویوں کو ٹھہرایا گیا اور اس گاؤں کی کچھ خواتین نکل کر کے باہر آئیں، اور جب باہر آئیں تو انہوں نے دور سے دیکھا کوفے کی سمت سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، اور جب قافلہ نزدیک ہوا اس کی شان عجیب تھی، آگے آگے سروں پہ نوکے نیزہ پہ سر بلند تھے، پیچھے پیچھے بیویاں تھی جو بے کجاوا اونٹوں پر جنہیں کچھ کو تو رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے کوئی لاغر و ناتوان تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔
یہ بیویاں کہتی ہیں کہ جیسی قافلہ نزدیک آیا ہم نے سروں کو دیکھنا شروع کیا، بس ایک مرتبہ ہماری نگاہ ایک ایسے سر پر گئی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ ہم نے کہا اے بیویوں میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، تم آمین کہلا۔ اس گاؤں کی بیویوں نے دعا کی، اس بیوی نے دعا کی، بیوی آمین کہتی ہے۔ وہ دعا کرتے کرتے کہتی ہے خدایا یہ چاند سا چہرہ جو میں دیکھ رہی ہوں، خدایا اس کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہوں۔ میں اتنا کہلا تھا، ادھر سے ام لیلہ کی آواز آئی بی بی ایسا نہ کہو، یہ میرا ماجائے اکبر میرے سامنے ذبح کیا گیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ خدا عالم آپ کی اس عزا کو قبول فرمائے، آل محمد کے صدقے میں بانی مجلس کو کے تمام توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو شرکائے مجلس ہیں اور جو یہاں بھی مجلس میں شریک ہیں میرے معبود، میرے ساتھ میں جو مومنین شریک ہیں، ان کے بھی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود تمہارے اس ذکر مولا کو قبول فرما، ہمارے پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہترین خطاب سے نوازا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آپ اسی طرح اس بزم میں، اس محفل میں شرکت فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گزارش کروں گا اپنے بھائی ڈاکٹر قمر آمدی صاحب سے آئیں اور زیارت سے ہمیں نوازیں۔ ڈاکٹر قمر آمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت جامع ذکر تھا سرکار کا، توفیقات میں اضافہ ہو۔ میں اپنی طرف جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، خصوصاً بانی مجلس سید طاہر شاہ صاحب کے مرحومین کی جانب سے زیارات پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ، متوجہ زیارہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن السار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ متى قتلتک ولعن اللہ متى ظلمتک ولعن اللہ متى سمعت بذلک فرضیت به۔ السلام علیکہ یا مولایا یا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المدلہمات ثیابہا، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد ان الامام البری التقی زکی رضی ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعربۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء ورسولہ انی بکم مؤمن وبی بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی
وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيا وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى وعلي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسر والزمان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سو مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى طوعا ومتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بڑی سعادت ہے جس خوبصورت انداز میں آپ زیارت پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہوئی ہے اور اسی طرح آپ ہمیں نوازتے رہیں. خوش رہیں. آپ سلامت رہیں. مجلس کے اختتام سے پہلے میں گزارش کروں گا الوداعی کلمات کے لیے اپنے بھائی سید طاہر شاہ صاحب سے. آج کے اس مجلس کے بانی آئیں اور اپنے کچھ ہمیں کلمات سے نوازیں. سید طاہر شاہ صاحب. جی بسم اللہ جی. السلام علیکم یا علی السلام مدد. میں سارے اپنے بھائیوں کا جناب اللہ برادران کا جناب اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اردو فاؤنڈیشن کے بانی جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب غضنفر صاحب جناب اللہ پاک انہوں نے صحت تندرستی دے تے سب کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے تے مولانا صاحب نو جناب اللہ جزائے خیر دے. جناب اللہ جڑا سانو آ کے ہر جمعرات نو جناب اللہ ذکر خیر مولانا ذکر کر دے نے. جناب اللہ میں بڑے دل تو مشکور ہاں سب بھراواں دا جناب اللہ حاضری لوائیے تے خدمت دا موقع بھی دیتا ہے. آمین آمین. سلامت رہیں طاہر بھائی. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہی آج کی اس مجلس کا اختتام ہے اور سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اپنے قیمتی وقت نکال کر اس میں آپ شرکت فرماتے ہیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے توفیقات میں اور کو اضافہ کرے گا انشاءاللہ اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. اگلے شب جمعہ کا پروگرام پھر اسی اپنی عقیدت کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ سب کی شرکت کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیں. سلامت رہیں. خدا حافظ. اللہم صلی علی محمد.